Shema di Primo Levi. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo ai vostri amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli, senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi freddi il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole e scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetete ai vostri figli, ove si sfaccia la casa, la malaccia vi impedisca, i vostri nati toccano il viso da voi. Ustedes que viven seguros. En sus cálidos hogares. Ustedes que encuentran, al retornar por la tarde, la comida caliente y rostros amigables. Consideren si esto es un hombre. Quien trabaja en el fango. Quien no conoce la paz. Quien lucha por la mitad de un panecillo. Quien muere por un sí o por un no. Consideren si esta es una mujer. Quien no tiene cabellos ni nombre. Ni más fuerza para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo, como una rana en invierno. Piensen que esto ha sucedido. Yo les ordeno estas palabras. Tállenlas en sus corazones. Estando en casa, andando por la calle, al acostarse, al levantarse, repítanlas a sus hijos. O que su casa se derrumbe. Que la enfermedad los disminuya.
que sus descendientes les nieguen la mirada. Shema by Primo Levi. Вы живете в безопасности в ваших теплых домах. Вы, кто возвращается вечером, горячая еда и приветливые лица. Подумайте, если этот человек, работая в грязи, кто не знает мира, борется за половину хлеба, кто умирает за да или нет. Подумайте, женщина ли это? Без волос, без имени, без сил вспоминать. Ее глаза пусты, а ее матка холодная, как лягушка зимой. Размышляете о том, что это было. Я приказываю тебе это слова. Вырежьте их в своем сердце. Оставаться дома и уходить на улицу. Лежа, вставать. Повтори их своим детям. Или дом рушится. Болезнь мешает тебе. Ваши дети скручивают от вас лица. صلاة الشماع. يا أيها الساكنون في أمان في منازلكم الدافئة، يا من تجد عندما تعود في المساء طعاما ساخنا ووجوه أليفة، تخيل لو كان هذا رجل يعمل في الوحل لا يعرف السلام، يقاتل من أجل كسرة خبز، قد يموت بسبب كلمة نعم أو لا. تخيل لو كانت هذه امرأة بلا شعر وبلا اسم، بلا قدرة على التذكر، عيناها فارغتان ورحمها بارد مثل ضفدع في الشتاء. تذكر مليا أن هذا قد حدث، ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها ضعوها في قلوبكم في المنازل وفي الطرقات، عند الذهاب إلى الفراش وعند النهوض. رددوها لأبنائكم، أو لعل تهلك منازلكم، لعلكم تقعدون مرضى، أو لعل يولي أبناءكم وجوههم عنكم. Ikaw na may maginhawang buhay na tumitira sa mapayapang tahanan, nang kakabalik lang nung gabi ay nakakaasa sa mainit na pagkain at malambing na pamilya. Isipin mo ang isang lalaki na nagtatrabaho sa putik, na walang alam tungkol sa kapayapaan, na lumalaban para makatikim lang ng tinapay, na mamamatay dahil lang sa isang oo o hindi. Isipin mo ang isang babae na walang buhok at walang pangalan, na wala ng kapangyarihang makaalala. Mga matay malamlam, ang sinapupunan ay baog, katulad ng palaka sa gitna ng taglamig. Isalamin mo na ito'y nangyari. Itong salita'y inaalay ko sa iyo. Ukitin sila sa iyong puso, sa bahay, sa kalsada, sa pagtulog at sa pagbangon. Ulitin sila sa iyong mga anak. Kung hindi ay ipagdarasal ko ang pagkawasak ng iyong tirahan at kalusugan, anang ipagkanuluka ng iyong mga anak. شیما تو او تنهایی دجی دناف مال خویا گرم و تو او دبینی وقت ایواری ود گری خورنکا گرم و سر و جاوت دوستانی هزر که تو او ظلامی او دناف هریه دو شورد کرد او آشتیه نزانید او شرید کرد بو پرتکه کنانی او دمرید جبر بلیه که یان نخیره که هزر که تو او آفرتی به پرچ و به ناف و ایدی هزنی نبو بیر کرینه یا جاوزها و مال بچیک سار وکی بقال زفستانه خیال که او همی چید بن از وان پیوا بودد بیجم دل خدا بچینه لمال لسجادا
دم دچیه سر نوینت خو و دم یه هشیار بزرگت خود دوباره که یانجی بلا مالاتا خرابید بلا ایش تنساخ کرد بلا زاروکتا برای خوش تول گرن شما گوش کنید، شمایی که در امنیتید درون خانه های گرمتان، شمایی که شام به خانه باز می گردید و غذای گرم و چهره های دوستانه در انتظارتان. به مردی فکر کنید که در گلولای کار می کند، آرامشی ندارد، برای تکه نان جان می کند و جانش در گروی یک بله یا نه. به زنی بیندیشید بینام و ترشیده مو، ناتوان از یادآوری، چشمانش تهی و زهدانش سرد، چونان وزغی در زمستان. به این رخدادها بیندیشید. توصیه می کنم این پیام را بر قلبتان نقش کنید. در خانه، در خیابان، به هنگام خواب یا بیداری، برای کودکانتان باز بگویید. وگرنه شاید خانه ویران شوید، شاید به مرض مبتلا گردید، شاید کودکانتان از شما روی begardonand. Wy, którzy żyjecie w spokoju w waszych ciepłych domach, wy, którzy wracając znajdujecie ciepły posiłek i twarze najbliższych, rozważcie mężczyznę, który pracuje w brudzie, który nie zna spokoju, który walczy o każdy kawałek chleba, który ginie z obcej woli. Rozważcie kobietę, łysą i bezimienną, bez siły, aby dalej pamiętać, z pustymi oczyma i zimnym łonem, jak żaba podczas zimy. Rozmyślajcie, jakby tak się stało. Polecam wam te słowa. Wyżłopcie je w swoich sercach, w waszych domach i na ulicach. Gdy kładziecie się spać i gdy wstajecie, przekazujcie je swoim dzieciom. Albo niech wasze domy legną w gruzach. Niech ogarnie was choroba. Niech wasze dzieci odwrócą się od was. Shema von Primo Levi. Ihr, die ihr geborgen lebt, in euren lauen Häusern, ihr, die abends, wenn ihr heimwärts geht, ein warmes Mahl und freundliche Gesichter seht. Fragt euch, ist denn das ein Mann, der im Morast arbeitet, der keinen Frieden kennt, der eine Rinde Brot erkämpft, der stirbt von einem Ja oder Nein? Fragt euch, ist denn das eine Frau, ganz ohne Haar und Name und ohne Kraft, sich zu erinnern, die Augen leer und kalt der Schoß? Denkt daran, dass dies passiert ist. Ich überlasse euch diese Worte. Meißelt sie in eure Herzen. Wenn ihr zu Hause seid und auf den Straßen geht, wenn ihr arbeitet oder euch niederlegt, wiederholt sie für eure Kinder. Sonst seht, wie eure Häuser sich in Stücke teilen, wie euch die Krankheit lähmt und eure Kindergesichter sich von euch drehen. Shema de Primo Levi. Vous qui vivez en sécurité dans vos maisons tièdes, vous qui retrouvez le soir un repas chaud et des visages amicaux, appréciez si c'est un homme, celui qui travaille dans la boue, qui ne connaît pas la paix, qui lutte pour la moitié d'un pain, qui meurt pour un oui ou un non. Appréciez si c'est une femme, sans cheveux et sans nom, sans plus de force pour se souvenir, ses yeux vides et son ventre froid, comme une grenouille en hiver. Méditez ce qui s'est passé
je vous impose ces mots. Gravez-les dans votre cœur, dans votre demeure et sur la route, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou alors, que votre maison s'effondre, que la maladie vous paralyse, que vos enfants se détournent de vous. Shema, translated to Portuguese by the Valentes. Vós que viveis seguros em vossas casas aconchegantes, vós que encontrais voltando à noite rostos amigos e comida quente, considerai se isso é um homem que trabalha no barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Considerai se isso é uma mulher que não tem cabelo nem nome, sem mais força de recordar, seu olhar vazio e seu ventre frio, como uma rã de inverno. Meditais que isso aconteceu. Eu vos ordeno essas palavras. Gravai-as em vossos corações, estando em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Repita-as para os seus filhos. Ou que a vossa casa se derrube, a doença vos acometa, e a vossa prole torne as suas faces de vós. 10 de janeiro de 1946.